خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے، نام ہے دی سائنس آف ریڈنگ پیپل اور مصنف ہے پیٹرک کنگ۔ اب دیکھیں، نام سے تو لگتا ہے کہ اس میں لوگوں کے چہرے پڑھنے، ان کی اشارے سمجھنے یا آپ کہہ لیں نفسیات کی باتیں ہوں گی۔ جی، اور زیادہ تر کتاب ہے بھی ویسی ہی۔ بالکل۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی سے ملیں اور فوراً ایک اندازہ لگا لیں کہ یہ شخص کیسا ہوگا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلے کہ اندازہ بالکل ہی غلط تھا؟ اکثر ہوتا ہے۔ جی، ہم سب خود کو انسانوں کا ایک اچھا جج سمجھتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر وہ کون سی وہ پوشیدہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں دوسروں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے سے روکتی ہیں۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ یہ ذہنی شارٹ کٹس کیسے بنتے ہیں، اور پھر ان طریقوں پر بات کریں گے جن سے ہم ان پر قابو پا کر لوگوں کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوب، تو گویا ہم اپنے ہی ذہن کے اندر چھپی ان غلط فہمیوں کی گتھیاں سلجھانے جا رہے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماخذ میں پہلا باب ہے، اس کا عنوان ہے ہمیں دوسروں کو درست طور پر سمجھنے سے کیا چیز روکتی ہے۔ بالکل، اور اس باب کا مرکزی خیال بہت دلچسپ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ ہماری آنکھوں میں نہیں، ہمارے دماغ میں ہے۔ اچھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت دیکھ رہے ہیں، لیکن دراصل ہم حقیقت کی وہ تشریح دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا دماغ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اور یہ تشریح اکثر ہمارے اپنے تعصبات، توقعات اور انا سے بھری ہوتی ہے۔ یعنی ہم دنیا کو ایک فلٹر کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ جی، ایک ذہنی فلٹر۔ تو یہ فلٹر کام کیسے کرتا ہے؟ کتاب میں اس کی پہلی مثال ادراکی انتخابیت یا پرسیپشول سلیکٹیویٹی کی دی گئی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے دماغ کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے۔ ہم ہر سیکنڈ معلومات کی ایک بہت بڑی مقدار کا سامنا کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا دماغ ان سب پر کارروائی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے لیے اہم یا دلچسپ ہوں، اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی فلٹر شدہ منتخب کردہ حقیقت کو ہی مکمل سچائی سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے جیسے ایک پارٹی میں سینکڑوں آوازیں ہیں، لیکن آپ صرف اپنے دوست کی بات سن رہے ہیں۔ بالکل۔ ماخذ میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک خاتون اچانک پریشان ہو جائے تو لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ شاید یہ مہینے کے وہ دن ہیں۔ یہ تو بہت عام سوچ ہے۔ جی، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ ایک ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ ذہنی شارٹ کٹ۔ ہم نے ایک پیچیدہ انسانی جذبے کی ممکنہ وجہ کو نظر انداز کر کے سب سے آسان اور پہلے سے موجود خیال کو پکڑ لیا۔ ہم نے اس شخص کو نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک پہلے سے بنے ہوئے خانے میں فٹ کر دیا۔ یہ تو صرف توجہ کی بات ہوئی، لیکن جب ہم لوگوں کے اعمال کی وجوہات تلاش کرنے لگتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ماخذ اس سے توصیف یا ایٹریبیوشن کہتا ہے۔ جی، یعنی کسی کے رویے کی وجہ بیان کرنا۔ اور یہاں ہم اکثر ایک بڑی غلطی کرتے ہیں جسے بنیادی توصیف کی غلطی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم دوسروں کے منفی رویے کی وجہ ان کی شخصیت کو قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے اسی رویے کی وجہ حالات کو بتاتے ہیں۔ اچھا۔ مثلاً اگر کوئی دوسرا میٹنگ میں دیر سے آئے تو ہم سوچتے ہیں یہ شخص غیر ذمہ دار ہے، لیکن اگر ہم خود دیر سے آئیں تو کہتے ہیں ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ یہ تو روز کی بات ہے، ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے وکیل۔ بالکل۔ لیکن یہ تو انفرادی سطح پر ہوا۔ کیا یہی چیز گروہوں پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ یعنی گروہی تصورات، یا جسے ہم اسٹیریوٹائپنگ کہتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہاں ماخذ ایک بہت ہی حیران کن نقطہ اٹھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیریوٹائپس ہمیشہ منفی اور غلط ہوتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ سب سے خطرناک اسٹیریوٹائپس وہ ہوتے ہیں جو اکثر درست ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر کوئی اسٹیریوٹائپ زیادہ تر درست ہے تو وہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال سے سمجھتے ہیں۔
کتاب میں ذکر ہے کہ یہ ایک عام تصور ہے کہ بزرگ خواتین منشیات کی سمگلر نہیں ہوتیں، ٹھیک ہے۔ اور 99.9% معاملات میں یہ بات درست بھی ہے۔ جی۔ لیکن اسی درست تصور کی وجہ سے ایک سمگلر گروہ نے برسوں تک بزرگ خواتین کو استعمال کیا، کیونکہ کوئی ان پر شک ہی نہیں کرتا تھا۔ اوہ اچھا۔ ہمارا دماغ اس اسٹیریوٹائپ پر اتنا یقین کر چکا تھا کہ اس نے ہمارے سامنے موجود حقیقت کو دیکھنے سے ہی انکار کر دیا۔ واو، یعنی ہمارا دماغ کارکردگی کے لیے جو شارٹ کٹس لیتا ہے وہی ہمارے سب سے بڑے بلائنڈ سپاٹس بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی بات گروہوں کی، لیکن کیا ایسا کسی ایک شخص کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ایک خوبی یا خامی ہماری پوری سوچ پر حاوی ہو جائے؟ جی، اور اسے ہیلو اثر یا دا ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ حالہ اثر؟ یعنی کسی شخص کی ایک مثبت خوبی، جیسے وہ بہت امیر ہے یا خوبصورت ہے، ہمارے ذہن میں ایک حالہ بنا دیتی ہے، اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی باقی تمام خصوصیات بھی اچھی ہوں گی۔ ہم ایک کامیاب کاروباری شخصیت کو ہر موضوع کا ماہر سمجھنے لگتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو یا صحت۔ اور ماخذ میں اس کے الٹ کا بھی ذکر ہے، شیطانی سنگوں کا اثر، ڈیول ہارنز ایفیکٹ۔ یعنی اگر ہمیں کسی کی ایک بات پسند نہیں تو ہم اس کی ہر اچھی بات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی سیاستدان ہمیں ناپسند ہے تو چاہے وہ پارک بنانے کی ہی بات کیوں نہ کر رہا ہو، ہمیں اس میں بھی کوئی سازش نظر آتی ہے۔ بالکل، اور یہ سب تو وہ رکاوٹیں ہیں جو ہماری دماغ کی کارکردگی اور شارٹ کٹ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں اس سے بھی زیادہ ذاتی ہوتی ہیں، وہ ہمارے اپنے اندر سے آتی ہیں، جیسے کہ عکس اندازی۔ عکس اندازی؟ یعنی ہم اپنی خصوصیات، اپنے خیالات اور اپنے ڈر دوسروں میں دیکھنے لگتے ہیں۔ یعنی چور کی داڑھی میں تنکا والی بات؟ یہ اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ لطیف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ایک بہت ایماندار شخص ہیں تو آپ کو یہ ماننے میں مشکل ہوگی کہ دوسرے لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ آپ اپنی ایمانداری کو ان پر منعکس کرتے ہیں۔ یا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے سیاسی خیالات بھی آپ جیسے ہی ہوں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بالکل مختلف سوچتا ہو۔ یہ سب سن کر تو لگ رہا ہے کہ ہم سب اپنی ہی بنائی ہوئی ایک خیالی دنیا میں جی رہے ہیں، اور ماخذ میں ایک اور تصور کا ذکر ہے جو اس خیال کو مزید پختہ کرتا ہے۔ ادراکی مجموعہ، یہ کیا ہے؟ کا نظریہ بنا دیتا ہے۔ کتاب میں ایک خاندان کی مثال ہے جس نے اپنے ایک بچے پر خاندان کی کالی بھیڑ کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ اب وہ بچہ چاہے کتنا ہی اچھا کام کر لے، کوئی ذہانت بھری بات کرے، والدین اسے اسی منفی نظریے سے دیکھتے تھے۔ یعنی وہ کچھ بھی کر لے ان کی نظر میں وہ کہتے یہ صرف دکھاوا کر رہا ہے یا یہ توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان کا ذہن اس نئی معلومات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا جو ان کے پہلے سے قائم کردہ نظریے کے خلاف تھی۔ یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب کے ذہنوں پر فلٹر لگے ہوئے ہیں اور ہم حقیقت کو کبھی بھی اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا ہم ان فلٹرز کو اتار سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور خوش قسمتی سے کتاب صرف مسائل بتا کر چھوڑ نہیں دیتی بلکہ حل بھی پیش کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ پہلا قدم خود آگاہی ہے، خود کو جاننا۔ خود کو جاننا، یہ تسلیم کرنا کہ ہمارے اندر یہ تعصبات موجود ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں تو آپ شعوری طور پر خود کو روک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا قدم تو اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ہے تاثر قائم کرنے میں تاخیر کرنا۔ ڈیلیئنگ ججمنٹ۔ جی، یعنی کسی کے بارے میں فوراً کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں۔ کتاب ایک بہت ہی عملی اور دلچسپ ٹیکنیک بتاتی ہے۔ اپنے بیانات کو سوالات میں بدل دیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر یہ سوچنے کے بجائے کہ وہ شخص بہت مغرور ہے، خود سے پوچھیں کیا وہ مغرور ہے، یا شاید وہ شرمیلا ہے، یا آج اس کا دن اچھا نہیں گزرا۔ یہ چھوٹا سا ذہنی رد و بدل آپ کو ایک جج کی کرسی سے اتار کر ایک متجسس طالب علم بنا دیتا ہے۔ آپ کا ذہن جوابات کے لیے کھلا رہتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست تکنیک ہے، یعنی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے امکانات کو کھوجنا۔ بالکل۔ اور کیا مشورہ دیا گیا ہے؟ ایک اور اہم مشورہ ہے ہمدردی پیدا کرنا۔ اور یہاں ہمدردی کا مطلب صرف کسی کے لیے افسوس کرنا نہیں، بلکہ فعال طور پر ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اچھا۔ اس کی عادت ڈالیں،
فرض کرنے کے بجائے پوچھیں، مجھے لگا کہ آپ میری بات سے پریشان ہوئے، کیا ایسا ہے؟ یہ ایک سادہ سا سوال بہت سی غلط فہمیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتا ہے۔ یہ واقعی عملی مشورے ہیں۔ تو پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کچھ بنیادی اوزار بھی دیتا ہے۔ اب ماخوذ کے دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے نقطۂ نظر اپنانے کا فن۔ The art of perspective taking؟ یہ ہمدردی والے نقطے کو ہی آگے بڑھاتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ باب کہتا ہے کہ کسی دوسرے کا نقطۂ نظر اپنانا صرف یہ تصور کرنا نہیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ اچھا، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ تصور کرنا ہے کہ اگر میں وہ شخص ہوتا، اس کی زندگی، اس کے تجربات اور اس کے خیالات کے ساتھ، تو میں کیسا محسوس کرتا۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے میں تو ہم اپنی ہی شخصیت کو ایک نئے ماحول میں رکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں فیشن ڈیزائنر آسکر ڈی لا رینٹا کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس نے خواتین کو مشورہ دیا کہ ایسے چلو جیسے تمہارے پیچھے 3 مرد چل رہے ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے خواتین پرکشش محسوس کریں گی، لیکن جب خواتین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں وہ پرکشش نہیں بلکہ غیر محفوظ اور محتاط محسوس کریں گی۔ یعنی وہ ایک عورت کے نقطۂ نظر کو نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ ایک مرد کے نقطۂ نظر سے عورت ہونے کا تصور کر رہا تھا۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس فن کی مشق کیسے کریں؟ کتاب 3 بہت دلچسپ مشقیں بتاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی مشق ہے کوئی فلم یا ٹی وی شو دیکھیں، لیکن اسے صرف تفریح کے لیے نہ دیکھیں۔ ایک کردار منتخب کریں، کوئی بھی، اور شعوری طور پر اس کے نقطۂ نظر سے کہانی کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے ذہن کو کسی اور کے جوتیوں میں پاؤں ڈالنے کی تربیت دینا ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ ہم اکثر مرکزی کردار سے تو ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم ویلن کے نقطۂ نظر سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ایک چیلنج ہوگا۔ جی۔ دوسری مشق کیا ہے؟ دوسری مشق ہے اپنے سماجی تخیل کا استعمال کریں۔ انٹرنیٹ پر کوئی ایسی تصویر تلاش کریں جس میں بہت سے لوگ ہوں، جیسے کسی بازار یا اسٹیشن کی تصویر۔ ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک شخص کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی بنائیں۔ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ماخذ میں ایک مثال ہے کہ اگر تصویر میں کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو وہ کیسا محسوس کر رہا ہوگا اور اس کے آس پاس کے لوگ اسے دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے۔ واہ! ایک پولیس والا، ایک بچہ، ایک دکاندار، ہر ایک کا نقطہ نظر مختلف ہوگا۔ یہ تو ذہن کو مختلف سمتوں میں دوڑانے والی بہترین ورزش ہے۔ اس سے ہمارا ذہن ایک ہی نقطۂ نظر میں پھنسے رہنے کے بجائے لچکدار ہو جائے گا۔ جی۔ اور تیسری اور آخری مشق؟ تیسری مشق سب سے مشکل لیکن شاید سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ ہے اپنی زندگی میں نقطۂ نظر تبدیل کریں۔ اپنی زندگی میں؟ جی، اپنے کسی حالیہ جھگڑے یا اختلاف کو یاد کریں۔ اب پوری ایمانداری سے اس واقعے کو دوسرے شخصی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ان کی نظر میں آپ کیسے لگ رہے تھے؟ آپ کے الفاظ انہیں کیسے سنائی دیے ہوں گے؟ ان کے عمل کے پیچھے ان کی کیا نیت ہو سکتی تھی، بجائے اس کے جو آپ نے فرض کر لی؟ اب یہ تو واقعی مشکل ہے۔ اس کے لیے اپنی آنا کو ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ بالکل۔ لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کر پائے تو اس کے تعلقات میں کتنی بہتری آ سکتی ہے۔ جی، کیونکہ ان تمام مقصدوں کا مقصد کوئی کامل ذہن پڑھنے والا بننا نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد متجسس رہنا ہے، یہ تسلیم کرنا کہ ہمارا پہلا تاثر، ہمارا پہلا نتیجہ صرف ایک خام خاکہ ہے، حتمی تصویر نہیں۔ اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہر کہانی کے کئی رخ ہوتے ہیں اور ہمیں صرف اپنا رخ معلوم ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں۔ ہمارے اپنے ذہن، ہمارے دماغ کے شارٹ کٹس، ہمارے تعصبات اور ہماری انا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کوئی مستقل حالت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک مہارت ہے جسے خود آگاہی، تجسس اور شعوری مشق سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جی، ہمیں صرف یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنی ایک الگ حقیقت میں جی رہا ہے، جو اس کے اپنے تجربات اور فلٹر سے بنی ہے۔ دوسروں کو سمجھنے کا سفر دراصل ان کی حقیقت کو جاننے کی ایک کوشش ہے۔ بہت خوب۔ اور جانے سے پہلے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ آج ہم نے جتنی بھی تکنیکوں پر بات کی وہ سب دوسروں کو سمجھنے کے لیے تھیں۔ جی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں
اگر یہی تمام ٹیکنیکیں اپنے ماضی کے آپ پر لاگو کی جائیں، مثلاً 5 یا 10 سال پہلے کے خود پر، اس شخص کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے فیصلوں پر رائے قائم کرنے میں تاخیر کریں، اس کے حالات سے ہمدردی کریں، تو اپنی ہی زندگی اور اپنے ہی فیصلوں کے بارے میں کون سی غلط فہمیاں دور کی جا سکتی ہیں؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ باب 3 ہے شخصیت کی 4 اقسام اور ادراکی پوزیشنز۔ اچھا، ذرائع کی شروعات ایک دلچسپ بات سے ہوتی ہے کہ انسانوں میں ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ دوسروں کو گروہوں میں تقسیم کریں۔ بالکل جیسے وہ پرانی یونانی طبیب کرتے تھے، جسم کی 4 رطوبتوں یا ہیومرز کی بنیاد پر، کہ کوئی غصے والا ہے، کوئی خوش مزاج۔ وہی تو، یہ خواہش بہت پرانی ہے۔ جی، لیکن وہ ایک بہت ہی ابتدائی کوشش تھی۔ آج نفسیات میں اس کے لیے کہیں زیادہ سائنسی ماڈل موجود ہیں، جن میں سب سے مشہور بگ 5 یا اوشن ماڈل ہے۔ اوشن؟ جی، یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی شخصیت کو 5 بڑی خصوصیات پر پرکھا جا سکتا ہے۔ او ہے اوپننس، یعنی کوئی شخص نئے تجربات کے لیے کتنا کھلا ہے۔ سی ہے کانشینشیسنس، مطلب وہ کتنا ذمہ دار، منظم اور اپنے کام کا پکا ہے۔ صحیح۔ پھر ای ہے ایکسٹراورژن، کوئی شخص کتنا آؤٹ گوئنگ اور سوشل ہے، لوگوں سے مل کر اسے توانائی ملتی ہے یا اس کی توانائی ختم ہوتی ہے۔ اور اے ہے ایگریبلنس، جی، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ کتنا ہمدرد، شفیق اور تعاون کرنے والا ہے۔ اور آخر میں این یعنی نیوروٹیسزم، جس کا مطلب ہے جذباتی عدم استحکام، یعنی کوئی شخص منفی جذبات جیسے غصہ، پریشانی یا اداسی کا کتنا شکار ہوتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اصل دلچسپ چیز وہ 2018 کی تحقیق ہے جس کا ذکر ذرائع میں ہے۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی والی؟ جی، انہوں نے کوئی 1-2 ہزار نہیں بلکہ 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ 15 لاکھ، یہ بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہے۔ اور جو بات اس تحقیق کو خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ماہرین سمجھتے تھے کہ شخصیت بس ایک اسپیکٹرم ہے۔ جی، کہ ہر کوئی ان 5 خصوصیات پر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اتنے بڑے ڈیٹا نے دکھایا کہ لوگ بے ترتیب نہیں بلکہ قدرتی طور پر 4 بڑے گروہوں یا کلسٹرز میں تقسیم ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ جی ہاں، اور وہ 4 گروہ یہ ہیں۔ پہلا اور سب سے عام ہے اوسط، ایوریج۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، زیادہ تر لوگ اسی میں آتے ہیں۔ یہ لوگ ایکسٹراورژن اور نیوروٹیسزم میں کافی ہائی ہوتے ہیں۔ مطلب ملنسار بھی اور تھوڑے پریشان یا جذباتی بھی۔ بالکل، لیکن اوپننس یعنی نئی چیزوں کو آزمانے میں زیادہ آگے نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہر جگہ ملیں گے، قابل اعتماد، لیکن شاید زیادہ ایڈونچرس نہیں۔ ٹھیک، دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے محتاط، تحفظ پسند، ریزروڈ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جذباتی طور پر بہت مستحکم ہوتے ہیں، یعنی لو نیوروٹیسزم۔ جی بہت کم۔ وہ زیادہ ملنسار یا آؤٹ گوئنگ نہیں ہوتے، لیکن اگریبلنس اور کانشینشیسنس میں اچھے ہوتے ہیں، یعنی وہ قابل اعتماد، ہمدرد اور ذمہ دار لوگ ہیں، بس اپنی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ دوست ہے جو پارٹی میں شاید نہ آئے لیکن اگر آپ کو رات کے 3 بجے مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے پہنچے گا۔ کیا خوب مثال دی ہے، بالکل وہی۔ تیسری قسم ہے مثالی شخصیت، رول ماڈل۔ رول ماڈل؟ یہ لوگ تقریباً ہر اچھی خوبی میں آگے ہوتے ہیں۔ ایکسٹراورژن، اوپننس، اگریبلنس، کانشینشیسنس سب میں ہائی سکور کرتے ہیں۔ اور ان میں نیوروٹیسزم یعنی منفی جذبات بہت کم ہوتے ہیں۔ جی، یہ قدرتی لیڈر ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف کھنچتے ہیں اور وہ قابل بھروسہ اور کھلے ذہن کے ہوتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے چوتھی قسم، خود غرض، سیلف سینٹرڈ۔ یہ تھوڑی حیران کن ہے نا؟ یہ لوگ ایکسٹراورژن میں بہت ہائی ہوتے ہیں، مطلب بہت ملنسار اور پارٹی کی جان لگتے ہیں، لیکن اگریبلنس، کانشینشیسنس اور اوپننس میں بہت کم ہوتے ہیں۔ بالکل، مطلب وہ بظاہر تو بہت پرجوش نظر آئیں گے، لیکن ان کا رویہ اکثر اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے یا ذمہ داری نہیں لیتے۔ ذرائع میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ جی، وہ خاتون والی مثال۔ جی،
فرض کریں آپ کسی خاتون سے ملتے ہیں جو بہت باتونی اور ملنسار ہیں، لیکن آپ نوٹس کرتے ہیں کہ اس کی ہر بات کسی نہ کسی ڈرامے یا مسئلے کے بارے میں ہوتی ہے۔ جو اس کی زندگی میں چل رہا ہے۔ ہاں، جب آپ کوئی نیا آئیڈیا چھیڑتے ہیں تو وہ فوراً بور ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مذاق میں کہتی ہے کہ اسے کام پر جانے سے نفرت ہے اور وہ بیمار ہونے کا بہانہ بنانے کا سوچ رہی ہے۔ اچھا، تو ان اشاروں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ جی، بہت ملنسار، مطلب ہائی ایکسٹراورژن، ہر وقت ڈرامہ اور پریشانی، یعنی ہائی نیوروٹیسزم۔ نئے خیالات میں عدم دلچسپی، لو اوپننس، اور کام سے بھاگنے کی بات، لو کانشنشیسنس۔ ان سب کو ملا کر آپ کا ایک ورکنگ ماڈل بن سکتا ہے کہ یہ خاتون شاید اوسط شخصیت کے گروپ میں آتی ہیں۔ بالکل، اور ورکنگ ماڈل کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ کو پتہ چلے کہ وہ خاتون ایک فلاحی تنظیم چلاتی ہے اور اس کی باتیں اس کے کام کے سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ فوراً اپنے ماڈل کو اپڈیٹ کر کے اسے رول ماڈل کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ بالکل۔ تو یہ ماڈل ہمیں ایک عمومی خاکہ دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاکہ اکثر ہماری اپنی نظر سے رنگا ہوتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے اپنے تعصبات پر مبنی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور ذرائع میں اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے اسی باب میں ایک اور زبردست طریقہ بتایا گیا ہے، جسے ادراکی پوزیشنز یا پرسیپچول پوزیشنز کہتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی صورتحال کو صرف اپنی نہیں بلکہ مختلف لوگوں کی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت۔ اس میں 3 پوزیشنز ہیں۔ پہلی پوزیشن آپ کی اپنی ہے، میں۔ آپ صورتحال کو اپنی آنکھوں سے اپنے احساسات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دوسری پوزیشن دوسرے شخص کی ہے۔ جی، آپ لفظی طور پر تصور کرتے ہیں کہ آپ اس کے جسم میں ہیں، اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں اور اس کے احساسات کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور تیسری؟ اور تیسری پوزیشن ایک غیر جانبدار مشاہدہ کرنے والے کی ہے، جیسے آپ کمرے کی چھت پر بیٹھے ایک مکھی کی طرح دونوں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بغیر کسی جذبات کے۔ ذرائع میں جو بھائی والی مثال ہے وہ اسے بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں آپ نے اپنے بھائی کو گھر بلایا اور وہ اپنے ساتھ ایک ایسے دوست کو لے آیا جسے آپ بالکل پسند نہیں کرتے۔ پہلی پوزیشن سے یعنی اپنی نظر سے آپ کو غصہ آئے گا۔ آپ سوچیں گی اسے پتہ ہے مجھے یہ شخص پسند نہیں، اس نے میری پرائیویسی خراب کر دی۔ بالکل، کتنا خود غرض ہے۔ لیکن آپ پوزیشن بدلیں، دوسری پوزیشن پر جائیں، یعنی اپنے بھائی کے نقطۂ نظر سے سوچیں۔ شاید وہ اپنے دوست کے کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان تھا، یا شاید وہ آپ سے ملنے کے لیے تھوڑا نروس تھا اور اخلاقی مدد کے لیے دوست کو ساتھ لے آیا۔ بالکل، اس کے زاویے سے یہ خود غرضی نہیں بلکہ دوستی یا گھبراہٹ کا عمل تھا۔ اس کی نیت آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا۔ اور پھر آپ تیسری پوزیشن پر آتے ہیں، ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح۔ وہاں سے آپ کو نہ غصہ نظر آئے گا نہ گھبراہٹ، بلکہ صرف ایک غلط فہمی۔ ایک بھائی کو توقع تھی کہ یہ 1-on-1 ملاقات ہوگی، دوسرے کی توقع مختلف تھی۔ کوئی بھی ولن نہیں ہے، بس کمیونیکیشن گیپ ہے۔ جب آپ یہ مشق کرتے ہیں تو فوری ذاتی رد عمل کی جگہ ہمدردانہ تجزیہ لے لیتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا رویہ اس کی شخصیت اور اس کی صورتحال کے بارے میں کیا بتا رہا ہے۔ تو یہ صرف تنازعات حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کو گہرائی سے سمجھنے کا ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ جی بالکل۔ تو ادراکی پوزیشنز ہمیں ہمدردی سکھاتی ہیں، لیکن ہمدردی کے باوجود کبھی کبھی ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کوئی شخص آخر وہ کام کرے کیوں رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہیں پر ہمارے ذرائع کا اگلا حصہ کام آتا ہے۔ یعنی باب 4 رویے کے 4 افعال۔ جی، یہ نظریہ شخصیت کی اقسام سے ہٹ کر اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ لوگ کوئی کام کیوں کرتے ہیں۔ مطلب واٹ سے وائی کی طرف ایک شفٹ ہے۔ ذرائع میں ایک بہت اچھی دلیل دی گئی ہے کہ ہم کسی کے دماغ کے اندر نہیں جھانک سکتے۔ نہیں جھانک سکتے۔ ہو سکتا ہے جو شخص پارٹی میں سب سے زیادہ حسب بول رہا ہے وہ اندر سے شدید سماجی بے چینی کا شکار ہو، اور اس کا یہ رویہ اس بے چینی سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہو۔ بالکل، اس کا یہ رویہ اس کی اندرونی حالت کا بالکل الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف رویے کو دیکھنا کافی نہیں، ہمیں اس رویے کا فنکشن یا مقصد سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے فنکشنل بیہیویئرل انالیسس کا ماڈل استعمال ہوتا ہے جو ABC ماڈل پر مبنی ہے۔ ABC ماڈل۔ A کا مطلب ہے اینٹیسیڈنٹ یعنی محرک، وہ چیز جو رویے سے ٹھیک پہلے ہوئی۔ B کا مطلب ہے بیہیویئر یعنی اصل رویہ۔
اور سی کا مطلب ہے کانسیکوینس، یعنی نتیجہ، کہ اس رویے کے فوراً بعد کیا ہوا۔ اس ABC پیٹرن کو دیکھ کر ہم رویے کا مقصد سمجھ سکتے ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق ہر انسانی رویے کے پیچھے ان 4 میں سے کوئی ایک مقصد یا فنکشن ہوتا ہے۔ اچھا، وہ 4 کیا ہیں؟ پہلا ہے رسائی، ایکسس، یعنی کوئی چیز حاصل کرنا، جیسے بچہ ٹافی کے لیے روتا ہے۔ دوسرا ہے توجہ، اٹینشن، دوسروں سے کسی قسم کا رد عمل حاصل کرنا، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ جی۔ تیسرا ہے فرار، اسکیپ، کسی ناپسندیدہ صورتحال، کام یا احساس سے بچنا، جیسے مشکل کام سے بچنے کے لیے فون چیک کرنا۔ اور چوتھا ہے حسیاتی، سینسری، یہ اندرونی احساس سے متعلق ہے، کوئی ایسا کام کرنا جو خود میں اچھا محسوس ہو، جیسے میوزک سننا یا کسی مشکل مسئلے کو حل کرنے پر ملنے والی تسکین۔ تو اگر ہم اس پارٹی والے شخص کی مثال پر واپس جائیں، ہاں، وہ جو بظاہر بہت خوش مزاج لگ رہا تھا، اس کا یہ رویہ ایک ہی وقت میں 2 مقاصد پورے کر رہا ہو سکتا ہے۔ پہلا، فرار، اسکیپ، وہ اس عجیب خاموشی اور بے چینی سے فرار حاصل کر رہا ہے جو تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو۔ صحیح، گفتگو پر قابو پا کر وہ غیر متوقع سوالات یا حالات سے بچ رہا ہے۔ اور دوسرا مقصد توجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عام توجہ نہیں ہے۔ جب وہ لطیفے سناتا ہے اور ہنستا ہے تو لوگ ایک متوقع اور آرام دہ طریقے سے رد عمل دیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ یہ توجہ اس عجیب و غریب توجہ سے کہیں بہتر ہے جو اسے اس سوال پر ملتی کہ تم اتنے چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ بالکل۔ تو وہ ایک ناپسندیدہ توجہ سے بچنے کے لیے ایک پسندیدہ قسم کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی کے رویے کے مقصد کا غلط اندازہ لگا لیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی ہم سوچیں کہ کوئی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے، جبکہ وہ دراصل کسی پریشانی سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالکل، اور یہی اس ماڈل کی سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف مفروضے قائم کر سکتے ہیں، ہم حتمی طور پر نہیں جان سکتے۔ لیکن یہ ہمیں صرف ظاہری رویے پر فیصلہ کرنے سے روکتا ہے۔ جی، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم گہرائی میں جا کر ممکنہ وجوہات کے بارے میں سوچیں۔ 2 مختلف لوگ، مثلا ایک رول ماڈل اور ایک خود غرض، بظاہر ایک ہی کام بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر کر سکتے ہیں۔ جیسے دفتر میں دیر تک رکنا۔ ہاں، یہی مثال ہے۔ ایک رول ماڈل شاید اس لیے دیر تک کام کر رہا ہے کیونکہ اسے اپنے کام کو مکمل کرنے سے ایک حسیاتی تسکین یعنی سینسری سیٹسفیکشن ملتی ہے، جبکہ ایک خود غرض شخص شاید باس سے تعریف حاصل کرنے یا گھر کے کسی کام سے بچنے اسکیپ کے لیے دیر تک رک رہا ہو۔ کام ایک ہی ہے لیکن اس کے پیچھے کا کیوں بالکل مختلف ہے۔ واہ! اور رویے کے پیچھے کے اس کیوں کو سمجھنا ہی اصل بصیرت ہے۔ جی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف شخصیت کا لیبل لگا دینا کہ وہ تو بس ایسا ہی ہے، کتنا سطحی ہے۔ لوگوں کے اعمال ان کے ماحول اور ان کی اندرونی ضرورتوں سے بہت گہرے طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے لوگوں کو سمجھنے کے لیے 2 بہت طاقتور زاویے دیکھے۔ پہلا، شخصیت کے 4 عمومی کلسٹرز، اوسط، محتاط، مثالی اور خود غرض، جو ہمیں کسی کے رویے کے عمومی پیٹرن کا اندازہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، رویے کے پیچھے کام کرنے والے 4 مقاصد، رسائی، توجہ، فرار اور حسیاتی لذت، جو ہمیں کسی خاص لمحے میں کسی عمل کی وجہ بتاتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں، شخصیت کا ماڈل کسی کی گاڑی کا میک اور ماڈل بتاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فیملی کار ہے یا ایک سپورٹس کار۔ یہ اس کا ڈیفالٹ رویہ ہے۔ جی، لیکن رویے کا فنکشن آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت ڈرائیور گاڑی کو تیز کیوں بھگا رہا ہے۔ کیا وہ ریس لگا رہا ہے یعنی توجہ حاصل کر رہا ہے، یا کسی ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں ہے یعنی فرار؟ تو دونوں ماڈلز کو ملا کر ہی پوری تصویر واضح ہوتی ہے۔ بالکل، اصل جادو ان دونوں کو ملانے میں ہے۔ شخصیت کا ماڈل آپ کو بتاتا ہے کہ کسی شخص کا ڈیفالٹ رویہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن رویے کا فنکشن آپ کو بتاتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے ڈیفالٹ سے ہٹ کر کیوں کام کر رہا ہے۔ جی، ایک مثالی شخصیت بھی دباؤ میں آ کر توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی عجیب حرکت کر سکتا ہے۔ یہی سمجھنا ہی اصل گہرائی ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ ہم خود بھی ان ماڈل سے مستثنا نہیں ہیں۔ بالکل، ہمارے اپنے اعمال بھی انہی 4 مقاصد سے چلتے ہیں
اور ہماری شخصیت بھی ان 4 کلسٹرز میں سے کسی ایک میں آتی ہے۔ یہ خود کو سمجھنے کا بھی اتنا ہی طاقتور ذریعہ ہے۔ اور ذرائع میں یہ بات بھی بار بار آئی کہ ہمارے اپنے تعصبات ہمارے مشاہدے پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو ایک بات جو سننے والوں کے سوچنے کے لیے ہے وہ یہ ہے، اگلی بار جب آپ کسی کے بارے میں جلدی سے کوئی رائے قائم کریں تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی یہ رائے اس شخص کے بارے میں کم اور آپ کی اپنی ادراکی پوزیشن، آپ کے اپنے تعصبات یا اس وقت آپ کے اپنے رویے کا فنکشن شاید کسی مشکل سچائی سے فرار کے بارے میں زیادہ بتا رہی ہو؟ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں باب نمبر 5 سے، جس کا عنوان ہے جذبات کو پڑھنا سیکھنا۔ اس کا مرکزی خیال بہت سادہ لیکن گہرا ہے۔ لوگوں کے الفاظ سے زیادہ ان کے اعمال پر بھروسہ کریں۔ مطلب نان وربل کمیونیکیشن؟ جی، غیر زبانی ابلاغ۔ یہ اکثر زیادہ سچا ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ الفاظ سوچے سمجھے ہو سکتے ہیں، پلان کیے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن جسم اکثر سچ بول دیتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب کسی کے الفاظ اور ان کی باڈی لینگویج میں تضاد نظر آئے۔ اچھا؟ جب کوئی کہے ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی ہو یا اس کے کندھے جھکے ہوئے ہوں، وہ تضاد ہی اصل کہانی ہے۔ یعنی وہ لمحہ ایک سرخ جھنڈے کی طرح ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن ان ذرائع میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سب سے اہم ہے۔ ہمیشہ۔ جیسے جنازے میں کسی پرانی یاد پہ ہنسی آ جائے اور آپ اسے روکنے کی کوشش کریں تو یہ دھوکہ دہی نہیں، یہ سماجی آداب کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے ہمیں کسی ایک اشارے پر نتیجہ عکس کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہاں ایک بنیادی تصور دیا گیا ہے جسے کھلا بامقابلہ بند رویہ کہتے ہیں۔ اوپن ورسز کلوزڈ کنٹینیوم؟ جی، یہ ایک ابتدائی نقطہ ہے۔ کھلا رویہ، جیسے بات کرتے ہوئے ہاتھوں کا کھلا استعمال، سیدھا کھڑا ہونا، یہ عام طور پر اعتماد، خوشی اور آمادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس بند رویہ، جیسے بازو باندھنا، جسم کو سکیڑنا، نظریں چرانا، یہ خوف، بے چینی یا دفاعی کیفیت کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ جی۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ تھوڑا زیادہ سادہ نہیں لگتا؟ مطلب میں اکثر بازو باندھ کے بیٹھتی ہوں صرف اس لیے کہ مجھے آرام دہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ہر وقت دفاعی یا بند ہوں؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہی وہ عام غلط فہمی ہے جس سے یہ مواد ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ کھلا یا بند رویہ صرف ایک ابتدائی اشارہ ہے، یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ شاید یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اصل بات سیاق و سباق اور اس شخص کی بیس لائن میں چھپی ہوتی ہے، جس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ تو میرا بازو باندھنا میری بیس لائن کا حصہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو کبھی بازو نہیں باندھتا اچانک ایک خاص سوال پر ایسا کرے تو وہ لمحہ اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں ایک اور بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ ہمارے مستقل جذبات ہمارے جسم پر مستقل نشانات چھوڑ سکتے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جیسے ہر وقت غصے یا شک میں رہنے والے شخص کے ماتھے پر لکیریں بن جاتی ہیں، یا ایک خوش مزاج انسان کی آنکھوں کے گرد مسکراہٹ کی لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ واہ، تو ہمارا جسم ہمارے جذبات کی تاریخ لکھ رہا ہے۔ جی، اور یہ صرف چہرے تک محدود نہیں، مسلسل اداسی یا شکست کا احساس کندھوں کو جھکا دیتا ہے۔ تناؤ اور دباؤ کا غصہ اکثر غیر ضروری حرکتوں میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے بالوں سے کھیلنا، ناخن چبانا یا مٹھیاں بھینچنا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جو لاشعوری طور پر ہماری اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو تناؤ میں بالوں سے کھیلنا، یہ میں نے بہت لوگوں میں دیکھا ہے۔ جی، یہ بہت عام ہے۔ اور ان اشاروں کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک عملی مشق بھی بتائی گئی ہے جسے نقل کرنے کی تکنیک کہتے ہیں، میمکنگ ٹیکنیک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تکنیک ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ کسی کے چہرے کے تاثرات یا جسمانی انداز کی نقل کریں تو آپ خود بھی ان جذبات کو محسوس کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ واقعی؟ جی، مثال کے طور پر اگر آپ خود دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھیں، بہویں اٹھائیں اور منہ تھوڑا سا کھولیں، اچھا، تو آپ کو اپنے اندر حیرت یا صدمے کا ہلکا سا احساس ہوگا۔ واہ، یہ تو صرف نقل کرنا نہیں، یہ تو ہمدردی یعنی ایمپتھی کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ یہ صرف دوسرے کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے جذبات کو اپنے اندر محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔
میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ لیکن صرف خوش یا غمگین جیسے بنیادی جذبات کو سمجھنا کافی نہیں۔ یہاں ایک اور تصور متعارف کرایا گیا ہے، جذباتی باریک بینی یعنی ایموشنل گرینیولیرٹی۔ جذباتی باریک بینی؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ماہر بننے کے لیے ہمیں جذبات کے مختلف شیڈز یعنی باریک فرق کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کوئی اداس ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ مایوس ہے، پچھتاوے میں ہے، رنجیدہ ہے یا صرف تھکا ہوا ہے۔ ان سب میں بہت فرق ہے۔ بالکل، اور اس صلاحیت کو بڑھانے کے کچھ طریقے بھی بتائے گئے ہیں، جیسے فکشن پڑھنا یا فلمیں دیکھنا اور کسی کردار کے 5 مختلف جذبات کو بیان کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، یہ ایک اچھی مشق ہے۔ یا اپنے الفاظ کے ذخیرے کو بڑھانا۔ مثال کے طور پر سوچ میں ڈوبا ہوا کے لیے پینسو، تھاٹ فل، کنٹمپلیٹو جیسے الفاظ کے درمیان فرق کو سمجھنا۔ یہ باریکیاں ہمیں لوگوں کی اندرونی دنیا کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو اس ساری بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج کو سمجھنے کا کوئی ایک فارمولا نہیں ہے۔ کسی بھی رویے کو سمجھنے کے لیے 3 کلیدی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ جی، پہلا، کیا کسی شخص کا رویہ باقی گروپ سے مختلف ہے؟ جیسے ایک پارٹی میں سب ہنس رہے ہیں لیکن ایک شخص کونے میں سنجیدہ کھڑا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے۔ دوسرا سوال، لوگ اپنے ماحول میں موجود چیزوں پر کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ جیسے کسی کے مذاق اڑانے پر کوئی شخص اپنی مٹھیاں بھینچ لے، یہ اس کے اندرونی غصے کی علامت ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسکرا ہی کیوں نہ رہا ہو۔ اور تیسرا، کیا کسی کا رد عمل صورتحال کے لحاظ سے عجیب یا غیر معمولی ہے؟ جی بھئی، یہ بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر ڈکیتی کی کوشش کے دوران خوف زدہ ہونے کے بجائے لطف اندوز ہونا، یہ ایک انتہائی غیر معمولی رد عمل ہے اور اس شخص کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم انتباہ بھی ہے، ہم صرف چہرے کے تاثرات پر ہمیشہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لوگ، خاص طور پر بالغ، اپنے جذبات کو چھپانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہاں رچرڈ رسٹاک کی ایک مشق کا ذکر ہے جس سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اپنے کسی دوست کو آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے سب سے غمگین لمحے کے بارے میں سوچنے کو کہیں، پھر کسی غیر جانبدار لمحے اور پھر سب سے خوشگوار لمحے۔ آپ ان کے چہرے پر آنے والی انتہائی باریک تبدیلیوں کو نوٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلیاں بہت معمولی ہوتی ہیں۔ اتنی کہ اگر آپ توجہ نہ دیں تو نظر بھی نہ آئیں۔ بالکل۔ تو اس کا سبق یہ ہوا کہ لوگ اپنے جذبات کو بہت اچھی طرح چھپا سکتے ہیں۔ اصل کہانی کسی ایک تاثر میں نہیں، بلکہ ایک تاثر سے دوسرے میں آنے والی تبدیلی اور جذبات کو چھپانے کی کوشش میں پوشیدہ ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ جیسے اگر آپ کسی سے جھوٹ کے بارے میں سوال کریں اور اس کا چہرہ اچانک بالکل تاثرات سے خالی ہو جائے، تو وہ تبدیلی خود ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اصل کہانی چہرے پر نہیں، چہرے میں آنے والی تبدیلی میں ہے۔ یہ باب نمبر 6 پر، جس کا عنوان ہے بیس لائننگ۔ بیس لائننگ، اس کا آغاز ایک بہت ہی ریلیٹیبل مثال سے ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملتی ہیں جو بہت زیادہ دوستانہ ہے، آپ کی ہر بات پر ہنستا ہے، تعریف کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاص طور پر آپ کو بہت پسند کر رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق ہے، لیکن اس کے رویے کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا تھا۔ اس کا وہ دوستانہ انداز اس کا نارمل رویہ تھا، اس کی بیس لائن تھی۔ تو بیس لائن کی تعریف کیا ہوئی؟ یہ کسی شخص کا وہ عام، فطری اور آرام دہ رویہ ہے جب وہ کسی دباؤ میں نہ ہو۔ یوں سمجھیں کہ یہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ ڈیفالٹ سیٹنگ۔ جی، کسی بھی رویے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاتا کہ وہ رویہ کیا ہے، بلکہ اس بات سے کہ وہ اس شخص کی بیس لائن سے کتنا مختلف ہے۔ واو، یہ ایک انقلابی خیال ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی لینگویج کی کوئی یونیورسل ڈکشنری نہیں ہے۔ بازو باندھنے کا مطلب ہمیشہ ایک ہی نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اصل ہنر تو ہر شخص کی ذاتی ڈکشنری کو سمجھنا ہے اور پھر اس میں آنے والی تبدیلیوں کو پڑھنا ہے۔ یہ تو پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو کسی کی بیس لائن قائم کرنے کے لیے کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے؟ اس کے لیے کچھ خاص چیزیں ہیں، جیسے کوئی شخص عام طور پر کتنی تیزی سے پلکیں جھپکاتا ہے، اچھا، وہ کتنا آئی کانٹیکٹ بناتا ہے، اس کی سانس کی رفتار کیسی ہے، اس کی آواز کا لہجہ، رفتار اور اونچائی کیسی ہے، اور وہ عام طور پر کیسے بیٹھتا یا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر اس کی بیس لائن بناتے ہیں۔ اور اس تصور کا سب سے طاقتور استعمال دھوکہ دہی کا پتہ لگانے میں ہوتا ہے۔ جی،
ان ذرائع کے مطابق جھوٹ پکڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ لیکیج کو پہچاننا ہے۔ لیکیج یعنی بیس لائن سے کوئی بھی غیر ارادی انحراف یا تبدیلی۔ اس کے لیے ایک 3 قدمی عمل بتایا گیا ہے۔ جی۔ پہلا قدم ہے معلومات جمع کرنا، یعنی یہ جاننا کہ اس شخص کے لیے نارمل کیا ہے اور دباؤ میں اس کا رویہ کیسے بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قدم ہے تعلق قائم کرنا، اسٹیبلش ریپو۔ جی، یعنی سیدھا تفتیش شروع نہیں کرنی، پہلے ماحول کو آرام دہ بنانا ہے تاکہ آپ ان کی حقیقی بیس لائن دیکھ سکیں۔ اور تیسرا قدم ہے ایک بیس لائن چیک لسٹ کا استعمال۔ یہ ایک ذہنی چیک لسٹ ہے جس کے 5 حصے ہیں۔ جی۔ پہلا، چہرہ، سر کی پوزیشن، آنکھوں کا رابطہ، منہ میں تناؤ۔ دوسرا، آواز، لہجہ، پچ، رفتار، حجم۔ تیسرا، الفاظ، کیا وہ آہا جیسے فلرز استعمال کر رہے ہیں؟ چوتھا، جسم، وہ کتنی جگہ لے رہے ہیں، ان کی کرنسی کھلی ہے یا بند۔ اور پانچواں، بے چینی کا عنصر، فجٹ فیکٹر۔ جی، کیا غیر ضروری حرکات ہو رہی ہیں؟ یہ چیک لسٹ ایک مکمل تصویر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس سب کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جھوٹ بولنا دماغ کے لیے ایک اضافی کام ہے۔ بالکل، اسے سچ کو دبانا پڑتا ہے، ایک جھوٹی کہانی بنانی پڑتی ہے اور سننے والے کے رد عمل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ذہنی بوجھ تناؤ پیدا کرتا ہے۔ اور وہ تناؤ بیس لائن سے انحراف کی صورت میں لیک ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں بھی وہی احتیاط ضروری ہے۔ تناؤ کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے کوئی صرف اس لیے نروس ہو کہ اس کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ جی، اس لیے ہمیشہ سماجی اصول، ماحول اور اس شخص کی عمومی بیس لائن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہاں ایک انٹرویو کی جو مثال دی گئی ہے وہ شاندار ہے۔ وہ اس پورے تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ منظر یہ ہے کہ ایک امیدوار کا انٹرویو ہو رہا ہے اور انٹرویو لینے والے کو شک ہے کہ اس نے اپنے ریزیومے میں کچھ باتیں بڑھا چڑھا کر لکھی ہیں۔ تو انٹرویو لینے والا پہلے اس کی بیس لائن قائم کرتا ہے۔ وہ آسان، سچے سوالات پوچھتا ہے، جیسے تو آپ نے ہارورڈ سے گریجویشن کی ہے؟ امیدوار کا جواب ہاں میں ہے اور یہ سچ ہے۔ انٹرویو لینے والا نوٹ کرتا ہے کہ سچ بولتے وقت امیدوار آگے کی طرف جھکتا ہے، اس کی آواز میں توانائی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ بے چین رہتے ہیں، یعنی وہ تھوڑا فجٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی سچائی کی بیس لائن ہے۔ بالکل، یعنی اس شخص کے لیے بے چینی اور تھوڑی سی حرکت سچ کی علامت تھی۔ اب انٹرویو لینے والا ایک مشکل سوال پوچھتا ہے، پچھلی نوکری چھوڑنے کی وجہ، جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ امیدوار جھوٹ بولے گا۔ اور جیسے ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، امیدوار کا رویہ 180 ڈگری بدل جاتا ہے۔ وہ آرام سے کرسی پر پیچھے کی طرف ٹیک لگا لیتا ہے، اپنے ہاتھ پرسکون انداز میں گود میں رکھ لیتا ہے اور اس کی آواز کا ہجوم اور پچ دونوں کم ہو جاتی ہیں۔ بظاہر وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور پر اعتماد لگ رہا ہے۔ روایتی باڈی لینگویج کی کتابیں شاید اسے ایک اچھا اشارہ سمجھے، لیکن یہ اس کی بیس لائن سے ایک بہت بڑا انحراف ہے۔ اس کا جسم اچانک ایک دفاعی اور بند حالت میں چلا گیا ہے۔ یہی تو کلیدی نقطہ ہے۔ اگر ہم صرف کتابی اصولوں پر چلتے کہ بے چینی جھوٹ کی علامت ہے تو ہم بالکل غلط نتیجہ نکالتے۔ بالکل۔ اس شخص کے لیے ایک پرسکون اور ڈھیلا رویہ دراصل تناؤ اور دھوکہ دہی کا اشارہ تھا۔ یہ اس کی بیس لائن سے ہٹ کر تھا۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ جی، اور جب اس سے کمپنی کے ساتھ طویل مدتی وابستگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس پر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے، تو وہ دوبارہ وہی پرسکون رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ کسی ایک اشارے کا کوئی مطلب نہیں۔ اصل کہانی اس شخص کی اپنی بیس لائن کے مقابلے میں رویے میں آنے والی تبدیلی میں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھنا کوئی جادوئی طاقت نہیں، بلکہ یہ مشاہدے، صبر اور مشق کا فن ہے۔ جی، یہ کسی ایک اشارے کا مطلب رٹنے کے بارے میں نہیں، بلکہ کسی شخص کے انفرادی رویے کے پیٹرن، سیاق و سباق اور سب سے اہم ان کی بیس لائن سے ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک ہنر ہے جو نہ صرف ہمیں دھوکہ دہی کو پہچاننے میں مدد دے سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہمیں لوگوں کے ساتھ زیادہ گہرے اور بامعنی تعلقات قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب ہم لوگوں کے انکہے جذبات اور ضرورتوں کو سمجھنے لگتے ہیں تو ہمارے تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ ضرور۔
اگلی بار جب آپ کسی سے بات کریں تو صرف ان کے الفاظ پر توجہ دینے کے بجائے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر ان کے بنیادی رویے، ان کی بیس لائن کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ جب وہ بیس لائن ایک لمحے کے لیے بھی بدلتی ہے تو وہ چھوٹی سی تبدیلی دراصل کون سی بڑی کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو آئیے سیدھا باب 7 میں چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے لباس، چال اور خوراک پر نظر۔ جی، یہ باب اس دلچسپ خیال سے شروع ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر ہم شاید دھیان بھی نہیں دیتے، کسی کی نفسیات کی کھڑکیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی شروعات لباس سے ہوتی ہے۔ مواد میں ماہر نفسیات جینیفر بامگارٹنر کا ذکر تو ہے، لیکن ایک زیادہ سائنسی تصور ہے، انکلوتھ کوگنیشن یا ملبوس ادراک۔ ملبوس ادراک، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کپڑے ہماری سوچ پر اثر کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کا کوٹ پہن کر کوئی خود کو زیادہ محتاط محسوس کرنے لگے؟ بالکل وہی۔ کپڑے صرف ہمارے جسم کو نہیں ڈھانپتے، وہ ہماری سوچ کو بھی ایک خاص شکل دیتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اچھا، وہ یہ کہ ہمارے کپڑوں کا انتخاب ہماری موجودہ ذہنی اور جذباتی حالت کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ لوگ اکثر ویسے کپڑے پہنتے ہیں جیسا وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، صحیح۔ لیکن ان کا انتخاب یہ بھی دکھا دیتا ہے کہ وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلسل پرانے گھسے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے تو وہ صرف پیسے نہیں بچا رہا؟ یہ ایک بہت مضبوط امکان ہے۔ مواد کے مطابق پرانے کپڑوں سے چمٹے رہنا اکثر ماضی کے اچھے دنوں میں رہنے کی خواہش کی علامت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا؟ جی، وہ صرف آرام کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے وہ شخص کو چھپا رہا ہو، اپنا وزن، کوئی عدم تحفظ، یا شاید دنیا کی نظروں سے ہی بچنا چاہتا ہو۔ بالکل۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ہر وقت بڑے بڑے ڈیزائنر لوگو والے کپڑے پہنتے ہیں، ہاں، ان کا کیا وہ صرف برانڈز کو پسند کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے اکثر دوسروں سے منظوری اور ایک خاص سماجی حیثیت حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ میں اس قابل ہوں۔ مطلب ایک طرح سے اپنی قیمت کا بیرونی ثبوت تلاش کرنا۔ جی، یہ سب انتخاب ایک کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کپڑے ایک کہانی سناتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہمارے قدموں تک بھی پہنچتی ہے، یعنی جوتے۔ مجھے 2012 کی ایک تحقیق یاد آ رہی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ لوگ صرف جوتے دیکھ کر کسی کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی، اور یہ اندازے اکثر حیرت انگیز طور پر درست ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جو شخص اپنے جوتوں کو ہمیشہ صاف ستھرا اور پالش کر کے رکھتا ہے، وہ صرف صفائی پسند نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی توجہ دیتا ہے۔ وہ چیزوں کو قابو میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس گندے جوتے؟ وہ اکثر لاپرواہی یا شاید جذباتی تھکاوٹ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن اونچی ایڑی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ خود اعتمادی کی علامت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی صرف اپنا قد لمبا دکھانا چاہتی ہو۔ بالکل، سیاق و سباق ہمیشہ اہم ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ ہے۔ الماری میں رکھے غیر استعمال شدہ جوتے کیا کہتے ہیں؟ غیر استعمال شدہ جوتے؟ جی، تصور کریں کسی کے پاس بہت سی چمکدار اونچی ایڑی والی جوتیاں ہیں، لیکن وہ روزمرہ میں صرف پرانی آرام دہ فلیٹس پہنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ غیر استعمال شدہ جوتے اس کی خواہشات کی عکاسی کر سکتے ہیں۔ وہ شخصیت جو وہ بننا چاہتی ہے، وہ زندگی جو وہ گزارنے کا خواب دیکھتی ہے۔ واہ، یعنی الماری ایک طرح سے خوابوں کا قبرستان بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اچھا، لباس اور جوتوں سے آگے چلنے کے انداز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ آپ کی توانائی، آپ کا اعتماد اور آپ کی ذہنی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو جو لوگ بہت تیز چلتے ہیں، لمبے قدم اٹھاتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں۔ مواد بتاتا ہے کہ تیز چلنے والے اکثر محنتی، کھلے ذہن والے اور ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ عموماً زیادہ محتاط، انٹروورٹ اور گہری سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو پاؤں گھسیٹ کر چلتے ہیں؟ ان کی چال اکثر ان کی توانائی کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، جو پریشانی یا ماضی میں اٹکے ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک پوری تصویر بنا رہی ہیں، اور اس تصویر کا آخری حصہ ہے کھانے کی عادات۔ اسے فوڈولوجی کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ شاید سب سے زیادہ ذاتی اشارہ ہے۔ آپ کیسے کھاتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ آپ زندگی کو کیسے جیتے ہیں۔
جو لوگ بہت آہستہ کھاتے ہیں، ہر لقمے کا مزہ لیتے ہیں، وہ حال میں جینا جانتے ہیں؟ بالکل، اور اپنی زندگی پر قابو رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بہت تیزی سے کھاتے ہیں، جیسے میں؟ تیزی سے کھانے والے اکثر بڑے عزائم رکھتے ہیں، وہ ملٹی ٹاسکنگ میں اچھے ہوتے ہیں اور ہمیشہ آگے کی سوچتے ہیں۔ لیکن بے صبر بھی ہوتے ہوں گے نا؟ جی، یہ اس کا منفی پہلو ہو سکتا ہے، اور وہ حال کے لمحات سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ اور ان پکی ایٹرز کے بارے میں کیا خیال ہے جو بہت چن چن کر کھاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ صرف عادت کی بات ہو، لیکن اکثر اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی وجہ ہوتی ہے۔ چن کر کھانا اکثر بے چینی اور کنٹرول کی شدت سے جڑا ہوتا ہے۔ اچھا، جی، جب زندگی کے دوسرے شعبوں میں بے یقینی ہو تو کھانا ایک ایسی چیز ہے جسے وہ مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ تو یہ تمام بیرونی اشارے ہمارے اندرونی آپریٹنگ سسٹم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بالکل صحیح طور پر اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، باب 8، NLP اور لوگوں کی میٹا پروگرامنگ۔ یہ تھوڑا تکنیکی لگتا ہے، اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یا NLP اس بات کا مطالعہ ہے کہ ہماری زبان اور سوچ ہمارے رویے کو کیسے بناتی ہے، اور میٹا پروگرامز اس آپریٹنگ سسٹم کے بنیادی کوڈ کی طرح ہیں۔ بنیادی کوڈ؟ جی، یہ وہ غیر شعوری فلٹرز ہیں جن سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، معلومات کو پروسیس کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ مواد میں رولر کوسٹر کی ایک بہترین مثال دی گئی تھی کہ 3 دوست ایک ہی تجربے سے گزرتے ہیں، لیکن تینوں کا رد عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، واقعہ ایک ہی تھا، لیکن ان کے اندرونی میٹا پروگرامز، ان کے ذہنی نقشوں نے اس واقعے کو مختلف معنی دیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پروگرام اچھے یا برے نہیں ہوتے، وہ صرف مختلف ہوتے ہیں۔ جی، کسی کا پروگرام اسے ایک کام میں کامیاب بناتا ہے تو دوسرے کا پروگرام اسے کسی اور کام میں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان میں سے کچھ عام میٹا پروگراموں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے کی طرف یا سے دور۔ یہ ہماری بنیادی ترغیب کے بارے میں ہے۔ کیا آپ ان چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں؟ اچھا، جیسے وزن کم کرنا۔ ایک کی طرف والا شخص کہے گا میں فٹ اور صحت مند ہونا چاہتی ہوں، اس کا فوکس انعام پر ہے۔ جبکہ سے دور والا شخص کہے گا میں موٹا نہیں رہنا چاہتا، اس کا فوکس درد سے بچنے پر ہے۔ واہ، ایک ہی مقصد لیکن سوچنے کا انداز بالکل مختلف۔ دوسرا میٹا پروگرام ہے بیرونی یا اندرونی حوالہ جاتی فریم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام اچھا کیا ہے؟ کیا آپ کو اس کا احساس اندر سے ہوتا ہے یا آپ کو کسی اور کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے؟ او، تو اندرونی فریم والا وہ آرٹسٹ ہے جو اپنی پینٹنگ مکمل کرنے کے بعد خود جانتا ہے کہ یہ ایک شاہکار ہے، اسے کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ بالکل، جبکہ بیرونی فریم والے کو تب تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک اس کا باس اس کی پیٹھ نہ تھپتھپائے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگلا ہے اختیارات یا طریقہ کار، آپشنز اور پروسیجرز۔ جی، کیا آپ کو نئے راستے تلاش کرنا پسند ہے یا آپ آزمودہ اور طے شدہ طریقہ کار پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں؟ ایک طریقہ کار والا شخص ہمیشہ گوگل میپس کے تجویز کردہ راستے پر چلے گا، جبکہ اختیارات والا شخص ہمیشہ متبادل راستے دیکھے گا، شاید کوئی نیا راستہ ہی دریافت کر لے۔ بالکل، طریقہ کار والا پوچھے گا اسے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جبکہ اختیارات والا پوچھے گا اسے اور کتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا پروگرام ہے ہم آہنگ یا غیر ہم آہنگ، میچر اور مس میچر۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آپ معلومات کا موازنہ کیسے کرتے ہیں۔ کیا آپ مماثلتیں تلاش کرتے ہیں یا اختلافات؟ ایک ہم آہنگ شخص کہتا ہے یہ دونوں ایک جیسی ہیں کیونکہ، اور غیر ہم آہنگ شخص یہ وہ دوست ہے جو ہر بات پر کہتا ہے نہیں لیکن۔ جی ہاں، یہ وہی ہے، وہ قدرتی طور پر اختلافات، مستثنات اور آپ کہیں کہ خامیوں کو دیکھتا ہے۔ جو کبھی کبھی بہت پریشان کن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہی لوگ بہترین کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر بنتے ہیں کیونکہ وہ ان مسائل کو دیکھ لیتے ہیں جو باقی سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور آخری میٹا پروگرام ہے ضرورت یا امکان۔ جی، کیا آپ دنیا کو مواقع کی جگہ کے طور پر دیکھتے ہیں یا مجبوریوں کی؟ اس کا اندازہ اکثر لوگوں کی زبان سے ہوتا ہے۔ ضرورت سے چلنے والے لوگ کرنا پڑا، ضروری تھا جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ امکان سے چلنے والا شخص کہے گا ہم نے یہ کرنے کا انتخاب کیا
یا ہم یہ کرنا چاہتے تھے، اس کی زبان میں انتخاب اور خواہش کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ بہت لطیف فرق ہے، لیکن یہ کسی کی دنیا کو دیکھنے کے انداز کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم سب میں یہ تمام پروگرام کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جس طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں، جس طرح ہم چلتے ہیں، یہاں تک کہ جس طرح ہم کھاتے ہیں، یہ سب ہمارے اندرونی ذہنی پروگرامنگ کا ایک بیرونی اظہار ہے۔ جی، باب 7 کے مشاہدات دراصل باب 8 کے میٹا پروگرامز کی طرف اشارہ کرنے والے تیر ہیں۔ یہ ظاہری عادات اس اندرونی آپریٹنگ سسٹم کی کھڑکیاں ہیں۔ بالکل، اور ان کو سمجھنے کا مقصد کسی پر لیبل لگانا نہیں، بلکہ ہمدردی اور بہتر رابطے کے لیے ایک نیا راستہ کھولنا ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک حتمی غور طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ اگر ہمارے انتخاب اور ذہنی نقشے اتنے عیاں ہیں تو آج ایک اجنبی ہماری عادات سے ہمارے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، اور کیا اس کا اندازہ درست ہوگا؟ ہمارے لباس، چال یا الفاظ میں کون سی ایک چھوٹی شعوری تبدیلی اس کہانی کو دوبارہ لکھنا شروع کر سکتی ہے؟ باب 9، جس کا عنوان ہے لفظی اشاروں کے لیے کان کھڑے رکھیں۔ جب میں نے یہ عنوان پڑھا تو مجھے فوراً لگا کہ یہ شاید جھوٹ پکڑنے کے بارے میں ہوگا، لیکن مواد پڑھ کر اندازہ ہوا کہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ کسی کی شخصیت کی گہرائی میں جھانکنے کے بارے میں ہے۔ کیا میں صحیح سمجھا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ جھوٹ پکڑنے سے زیادہ شخصیت کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ اس باب کا مرکزی خیال لفظی اشارے یا ورڈ کلوز ہے۔ اچھا۔ اور یہ تصور ایف بی آئی کے ایک سابق کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنٹ جان شیفر نے پیش کیا تھا۔ ان کا نظریہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر اسم یعنی ناؤنز اور فعل یعنی وربز میں سوچتا ہے، جیسے لڑکا بھاگا، بہت سادہ۔ صحیح۔ باقی الفاظ جیسے صفت اور متعلق فعل وہ ہم بعد میں مطلب شعوری طور پر شامل کرتے ہیں، اپنی بات میں رنگ بھرنے کے لیے۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں جو ہمارے اصل محرکات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب اصل کہانی ان اضافی الفاظ میں چھپی ہوتی ہے۔ بالکل۔ جیسے اگر کوئی کہے میں تیزی سے چلا، تو یہاں تیزی سے کا لفظ ایک اشارہ ہے۔ جی، لیکن یہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے؟ یہ تو ایک عام سا لفظ ہے۔ دیکھیں، سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ وہ وقت کا کتنا پابند ہے، اچھا۔ یا شاید وہ کسی دباؤ یا بے چینی میں تھا اور جلدی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ ایک امکان یہ بھی ہے۔ ہاں، کہ وہ خود کو ایک مستعد اور قابل بھروسہ شخص کے طور پر پیش کر رہا ہو۔ تو پھر ہم کیسے جانیں گے کہ کون سی بات ٹھیک ہے؟ اہم بات یہ نہیں کہ اس ایک لفظ کا کیا مطلب ہے، بلکہ یہ کہ کیا وہ شخص بار بار ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ پیٹرنز کو پہچاننا اصل کھیل ہے۔ اچھا، تو ایک مثال سے پوری کہانی نہیں بنتی، بلکہ بار بار ملنے والے اشاروں سے تصویر واضح ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ مواد میں وہ اچانک گھر آنے والی خالہ کی مثال بہت شاندار تھی۔ جی۔ ان کا بنیادی پیغام تو صرف یہی تھا کہ میں ملنے آئی ہوں، لیکن ان کے اضافی الفاظ جیسے معافی چاہتی ہوں، بس ایک چھوٹی سی ملاقات کے لیے، اور امید ہے تمہیں اب بھی بادام کے بسکٹ پسند ہوں گے، یہ سب کیا ظاہر کر رہا تھا؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی آمد کو ایک بوجھ نہیں بنانا چاہتی، وہ اپنے آنے کو نرم اور قابل قبول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صحیح۔ ان کا ہر اضافی جملہ ایک طرح کی یقین دہانی ہے کہ پریشان مت ہو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ یہ ان کی دوسروں کے آرام کا خیال رکھنے والی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، یا شاید ان کی اپنی بے چینی کو بھی۔ اور اسی طرح کی اور بھی مثالیں تھیں، جیسے کوئی کہے میں نے ایک اور ایوارڈ جیتا۔ یہاں لفظ ایک اور پر زور دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک اور کا لفظ صرف گنتی نہیں بتا رہا، یہ سننے والے کی توجہ اس بات پر دلا رہا ہے کہ یہ میری پہلی کامیابی نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کے پیچھے تعریف اور توثیق کی خواہش چھپی ہو سکتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مسلسل کامیابیوں کو سراہا جائے۔ اور اگر کوئی کہے میں نے اپنے مقصد کے لیے سخت محنت کی، یہاں سخت کا لفظ فخر کو بھی ظاہر کر سکتا ہے، اور ایک دفاعی رویے کو بھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میری کامیابی کو میری قسمت نہ سمجھنا، میں نے اس کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے۔ صحیح۔ اور وہ مثال بھی کمال تھی کہ میں نے صبر سے لیکچر سنا۔ یہ سنتے ہی لگتا ہے کہ بولنے والا یہ نہیں بتا رہا کہ اس نے لیکچر سنا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے برداشت کیا۔ بالکل،
لفظ صبر یہاں کلیدی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ اصولوں کی پابندی تو کر رہا ہے، لیکن خوشی سے نہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی کہتا ہے میں نے وہ ماڈل خریدنے کا فیصلہ کیا، تو لفظ فیصلہ خود مختاری، اختیار اور سوچ بچار کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ قدم اٹھایا۔ یہ ایک کنٹرولڈ شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز کا ذکر ہے، پیسیو وائس یا غیر فعال جملوں کا استعمال، جیسے یہ کہنے کے بجائے کہ میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، یہ کہنا کہ تمہیں تکلیف پہنچی۔ ہاں، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ ذمہ داری سے بچنے کا ایک کلاسیکی طریقہ ہے۔ بالکل سیاست دانوں والا انداز ہے، غلطیاں ہوئیں۔ جی، جب آپ فعل کو غیر فعال بنا دیتے ہیں تو آپ کام کرنے والے کو مطلب خود کو منظر سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس طرح آپ غلطی کو تسلیم تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہوئے الفاظ، لیکن صرف الفاظ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتے، ان کو کہنے کا انداز یعنی لہجہ بھی تو بہت اہم ہے۔ لہجہ شاید الفاظ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا ہے سانس۔ سانس؟ وہ کیسے؟ اگر کسی کی سانس پرسکون اور ہموار ہے تو یہ عموماً خود اعتمادی کی علامت ہے، جبکہ اکھڑی ہوئی یا تیز سانس گھبراہٹ، جوش یا دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آواز کی بلندی؟ آواز کی بلندی یعنی والیوم۔ بلند آواز اکثر خود اعتمادی سے منسلک کی جاتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ کبھی کبھی لوگ اپنی غیر یقینی کو چھپانے کے لیے بھی اونچا بولتے ہیں۔ اور دھیمی آواز کا کیا وہ ہمیشہ شرمندگی کی علامت ہوتی ہے؟ ضروری نہیں۔ دھیمی آواز شرمندگی کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ طاقت اور کنٹرول کی بھی علامت ہوتی ہے۔ سوچیں، جب کوئی بہت اہم بات کہنا چاہتا ہے تو وہ اکثر اپنی آواز دھیمی کر لیتا ہے تاکہ لوگ زیادہ توجہ دیں۔ صحیح۔ اس کے بعد ہے رفتار۔ تیز بولنا جوش، جذبے یا گھبراہٹ کی نشانی ہو سکتا ہے، جبکہ سست رفتاری عموماً سوچ بچار، بوریت یا تھکاوٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آواز کے زیرو بم یعنی پچ کے بارے میں بھی ایک تحقیق کا ذکر تھا۔ جی، ایک تحقیق کے مطابق بھاری اور گہری آواز والے لوگوں کو معاشرتی طور پر زیادہ غالب اور خود اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے اشارے، الفاظ کا انتخاب، لہجہ، یہ سب مل کر ہمیں کسی شخص کے میٹا پروگرام کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ میٹا پروگرام کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ نہیں۔ میٹا پروگرام دراصل کسی شخص کے سوچنے کا اندرونی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اندرونی طور پر حوالہ ہوتے ہیں، یعنی وہ فیصلے اپنی ذات اور اپنے اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ انہیں باہر سے ویلیڈیشن کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرے بیرونی طور پر حوالہ ہوتے ہیں، جو فیصلے کرنے کے لیے دوسروں کی رائے، ڈیٹا اور سماجی اصولوں پر انحصار کرتے ہیں۔ تو جو شخص بار بار میں نے فیصلہ کیا جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے اور پر اعتماد لہجے میں بات کرتا ہے، ہم یہ مفروضہ بنا سکتے ہیں کہ وہ شاید انٹرنلی ریفرنسڈ ہے؟ بالکل۔ اور جو شخص بار بار دوسروں کا حوالہ دے یا لوگ کیا کہیں گے کی فکر کرے، وہ ایکسٹرنلی ریفرنسڈ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف مفروضے ہیں، حتمی فیصلے نہیں ہیں۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ تحقیق کا ذکر ہے جیمز پین بیکر کی، جو فنکشن ورڈز کے بارے میں ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں، جیسے میں، ہم، ایک، وہ۔ جی، مجھے لگا تھا کہ یہ غیر اہم ہوتے ہیں، لیکن تحقیق کچھ اور کہتی ہے۔ یہ الفاظ انتہائی اہم ہیں۔ پین بیکر کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ ہماری ذہنی اور جذباتی حالت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ میں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ یا تو بہت خود مرکز ہوتے ہیں یا پھر ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، جہاں ان کی پوری توجہ اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کے برعکس ایک حیران کن بات یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق جھوٹ بولنے والے لوگ اکثر میں کا استعمال کم کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو الٹا لگ رہا ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ جھوٹ بولنے والا میں کا استعمال زیادہ کرے گا تاکہ اپنی کہانی کو سچا دکھا سکے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ وہ لاشعوری طور پر خود کو جھوٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ میں سے گریز کرتے ہیں۔ وہ اکثر ہم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ذمہ داری تقسیم ہو جائے۔ واہ! اور ایک یا وہ جیسے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میری بیوی کہنے اور وہ بیوی کہنے میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔
میری بیوی کہنے میں ایک ذاتی تعلق اور اپنائیت ہے، جبکہ وہ بیوی یا ایک عورت جیسے الفاظ ایک فاصلے اور لاتعلقی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ صرف غور سے سن کر ہی کتنا کچھ جانا جا سکتا ہے۔ الفاظ کے پیچھے چھپے ارادے، لہجے میں پوشیدہ احساسات۔ لیکن کبھی کبھی سننا کافی نہیں ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، کبھی آپ کو معلومات نکالنی پڑتی ہیں، اور یہیں پر سوال پوچھنے کا فن کام آتا ہے، جو ہمارے مواد کا اگلا حصہ ہے، باب 10 صحیح سوالات پوچھنے کا فن۔ جی ہاں، اور اس باب کا آغاز ایک بہت بنیادی لیکن مؤثر ٹیکنیک سے ہوتا ہے، جسے کپلنگ میتھڈ کہتے ہیں۔ یہ وہی 5W1H فارمولا ہے: کیا، کیوں، کب، کہاں، کون اور کیسے۔ بالکل، یہ سوالات مختلف قسم کی معلومات نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کیا حقائق کے لیے ہے، کون لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے، لیکن مواد کہتا ہے کہ اصل گہرائی کیوں اور کیسے میں ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ کیا، کب، کہاں اور کون اکثر بند جوابات لاتے ہیں۔ میٹنگ کب ہے؟ 2 بجے، بات ختم۔ صحیح، لیکن جب آپ پوچھتے ہیں یہ میٹنگ کیوں اہم ہے یا ہم اس مقصد کو کیسے حاصل کریں گے، تو آپ دوسرے شخص کو سوچنے اور اپنے محروات بیان کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ کھلے سوالات ہیں جو گفتگو کو گہرائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی شخص جو سوالات پوچھتا ہے وہ بھی اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ بالکل، یہ ان کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باب میں ایک اور طاقتور تکنیک کا ذکر ہے: مفروضے پر مبنی سوالات۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا آپ کو اس پروجیکٹ کی پرواہ ہے، آپ پوچھیں آپ کو اس پروجیکٹ کی کتنی پرواہ ہے۔ اچھا، اس سوال نے پہلے ہی فرض کر لیا ہے کہ انہیں پرواہ ہے، اب سوال صرف اس کی مقدار کا ہے۔ ہاں، وہ مثال بھی بہت اچھی تھی کہ کسی سے سیدھا یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا آپ مغرور ہیں، جس کا جواب کوئی بھی ہاں میں نہیں دے گا، یہ پوچھنا بہتر ہے کہ آپ کی سب سے بڑی خامیاں کیا ہیں۔ بالکل، اس سوال کا جواب ان کی خود شناسی کا بہترین پیمانہ ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خامی نہیں، تو یہ خود ایک بہت بڑی معلومات ہے۔ صحیح۔ اگر وہ کسی خوبی کو خامی بنا کر پیش کرتے ہیں، جیسے میں کچھ زیادہ ہی پرفیکشنسٹ ہوں، تو یہ بھی ان کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ گفتگو کے بہاؤ کو منظم کرنے کے لیے چنکنگ کے تصور کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سننے میں کسی کمپیوٹر سائنس کی اصطلاح جیسا لگتا ہے۔ ہاں ہاں، ہے تو وہیں سے، لیکن یہاں اس کا اطلاق گفتگو پر ہوتا ہے۔ چنکنگ کا مطلب ہے معلومات کو بڑے یا چھوٹے ٹکڑوں میں دیکھنا۔ اچھا۔ ایک ہے چنکنگ اپ، جس میں آپ تفصیلات سے عمومی اور بڑے خیالات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیوں اور کیسے جیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم چنکنگ ڈاؤن ہے، جو اس کے برعکس ہے، یعنی عمومی باتوں سے مخصوص تفصیلات کی طرف۔ جی، اس کے لیے کیا، کہاں، کب اور کون جیسے سوالات استعمال ہوتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی شخص کا قدرتی چنکنگ سٹائل بھی اس کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو لوگ زیادہ تر چنکنگ اپ کرتے ہیں، وہ بڑی تصویر دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تجزیاتی سوچ رکھتے ہیں۔ اور جو چنکنگ ڈاؤن کرتے ہیں؟ وہ تفصیلات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ عملیات پسندی کی علامت ہو سکتی ہے یا پھر گفتگو میں ذاتی دلچسپی کی بھی، جیسے فلرٹ کرتے وقت لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی تفصیلات پوچھتے ہیں۔ تو ایک اچھی گفتگو کے لیے دونوں میں توازن ضروری ہے۔ آپ صرف بڑی بڑی باتیں بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی صرف چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں کھو سکتے ہیں۔ یہی نکتہ ہے۔ ایک مؤثر گفتگو وہ ہے جس میں آپ ضرورت کے مطابق چنک اپ اور چنک ڈاؤن کر سکیں۔ آخر میں باب میں کچھ عملی مشورے بھی دیے گئے ہیں، جیسے گفتگو کا آغاز کھلے سوالات سے کریں۔ ایک ساتھ بہت سارے سوالات نہ پوچھیں۔ جی، ورنہ یہ تفتیش لگے گی۔ اور دوستانہ لہجہ اپنائیں۔ ایک بہت اچھا مشورہ یہ بھی تھا کہ کبھی کبھی سوال کو ایک بیان کی شکل میں پیش کریں۔ اچھا؟ جیسے یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا آپ نے وہاں کچھ سیکھا، آپ کہہ سکتے ہیں لگتا ہے آپ نے وہاں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ ایک دعوت ہے، سوال نہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بات چیت صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں ہے۔ اگر ہم الفاظ کے انتخاب، ان کے پیچھے چھپے لہجے
اور سوالات کی ساخت پر توجہ دیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا شخص دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کی جاسوسی کرنا یا ان پر کوئی لیبل لگانا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد گہری، بامعنی اور ہمدردانہ گفتگو کرنا ہے۔ بالکل۔ جب ہم لوگوں کے انکہے پیغامات کو سمجھنے لگتے ہیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور ہمارے تعلقات حقیقی معنوں میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ کسی سے بات کریں تو شعوری طور پر کسی ایک ایسی چیز پر غور کریں جس پر آپ نے پہلے کبھی دھیان نہ دیا ہو۔ شاید کوئی ایسا لفظ جو وہ بار بار استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ گفتگو میں چنکنگ اپ کرتے ہیں یا چنکنگ ڈاؤن۔ یہ ایک چھوٹا سا مشاہدہ اس شخص کے بارے میں آپ کی سمجھ میں کون سی نئی طے شامل کر سکتا ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔